ہماری بائبل اور اسلام کورس کے حوالے سے غالباً 8ویں کلاس ہے. 8ویں کلاس ہے نا؟ ہاں بس ابھی بھول گیا ہوں میں ابھی تک کون سی کلاس ہے. آج کی اس نشست میں کل جیسا کہ آپ نے بائبل سے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں ملاحظہ کی تھیں اور اس سے ماقبل اللہ سبحانہ و تعالی کی، آج کی نشست میں ہم آغاز کریں گے بائبل سے تاجدار کائنات، امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، امام الانبیاء، سید الانبیاء، سید الآخرین، سرور کونین، محبوب خدا، حبیب خدا، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی پیشن گوئیاں جو بائبل کے اندر موجود ہیں، آج کی اس نشست میں ہم اس کو موضوع سخن بنائیں گے، اور ممکن ہے کہ اس پر ہماری 2 یا 3 نشستیں ہو جائیں، کیونکہ یہ ذرا تفصیل طلب ٹاپک ہے اور سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہمارے لیے یہی ٹاپک ہے. تو ایک ایک جو پیشن گوئی ہے اس کو ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، تبصرہ کریں گے اور ان کو آپ کے ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے اس بات کو ذہن نشین رکھیں کہ ہر بائبل یا تورات، زبور اور انجیل کا جو عالم ہے، اس کا بائبل میں موجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلقہ پیشن گوئیوں کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہ کس کے نزدیک کون سی پیشن گوئی اہمیت کی حامل ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے جو میرے نزدیک بائبل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلقہ اعلیٰ قسم کی پیشن گوئیاں ہیں، تمام تر پیشن گوئیوں میں سے میں 2 کو سب سے زیادہ اہمیت کی حامل پیشن گوئیاں سمجھتا ہوں، یا یوں کہہ لیجئے کہ میں ان کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل پیشن گوئیاں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے حوالے سے. اور وہ ان میں سے ایک پیشن گوئی کا تعلق اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانے عہد نامہ کے ساتھ ہے، اور ایک پیشن گوئی کا تعلق نیو ٹیسٹامنٹ یعنی عہد نامہ جدید کے ساتھ ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے عہد نامہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی، وعلیکم السلام، بابر بھائی تشریف لا چکے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم آپ ہی کا ماقبل میں تذکرہ کر رہے تھے کہ نہ جانے آپ کہاں پر چلے گئے ہیں. سنائیں جی، خیر و عافیت ہے؟ ماشاءاللہ. سوری میرا نا موبائل بیٹری کافی ڈاؤن تھی تو میں نے سوچا کہ چارج کر لوں، تو اس لیے 6-7 منٹ لیٹ ہو گیا. اچھا اچھا، چلے جی ماشاءاللہ. سنائیں، خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں. ماشاءاللہ. ہم آپ کو اپنی اس کلاس میں اور ماشاءاللہ اس میں موجود جو علماء ہیں ان کے درمیان خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بارک اللہ. تو سب سے پہلے تو چونکہ ابھی 10 منٹ ہمارے ہو بھی چکے ہیں اور 50 منٹ باقی ہیں، تو کچھ آپ سے سوالات کریں گے اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو شاگرد ہیں ان کے سامنے اپنا مختصر تعارف پیش فرما دیں. میرا نام جو ہے وہ بابر انور ہے جی. تو میں بنیادی طور سے جو مسیحی ایسے خاندان میں پیدا ہوا جہاں پیدائشی اور خاندانی پاسٹر تھے، یعنی کہ پادری تھے. تو 1982 میں میری پیدائش ہے. تو جو میرے والد صاحب تھے انہوں نے مجھے بچپن سے ہی، جو میرے دادا تھے اور وہ جو جتنی فیملی تھی وہ ساری خدمت میں تھی. خدمت سے مراد ہے کہ وہ تبلیغی کاموں میں، کرسچن یعنی کہ عیسائیت کی تبلیغ میں ان کا سارا وقت گزرتا تھا.
تو میں اپنے جو کرسچن انسٹیٹیوٹ تھے جیسے مدرسے ہوتے ہیں، میں 96 میں گیا تھا، آج سے تقریباً 28 سال پہلے. تو 28 سال سے ہی مجھ پر فتوے آ رہے تھے. تو 97 میں نے بغاوت شروع کر دی. تو 3-4 سال تک کافی معاملات میرے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اور مجھ سے ایک بڑے بھائی تھے، اور میری پرورش پاکستان میں والے میں 2 ہرلاوالی میں ہوئی. تو جو میرے اصل والد صاحب تھے اور والدہ تھی وہ کراچی میں تھے، وہ بھی پاسٹر تھے. تو میرے تائی کی کوئی بیٹی نہ بیٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے میری پرورش کی. تو 97 میں جب کراچی گیا تو مجھے بہت سے معاملات ایسے نظر آئے. لڑکا ہی تھا تو میری سمجھ میں نہیں تھے. تو جب میں نے وہاں کچھ سوالات اٹھا متعلق تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ میں بہت بڑا ابلیس ہے، شیطان ہے، تو اس لیے آپ ایسے سوالات اٹھاتے ہیں مسلم لوگوں جیسے. تو 97 میں نے لکھنا شروع کیا. تو جو میری شاعری تھی وہ بھی ان سب اپنی فیملی کے اور ساری جو کمیونٹی تھی ان کے خلاف تھی. وہ ساری تقریباً سوالیہ تھی اور تنزیہ تھی. وہ اسے تنزیہ کہتے تھے لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھی. تو 99 میں واپس آیا. تو 2000 میں نے پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک کو خیر بات کہا، اور پیٹی کاسٹل لوگ جو میری والدہ نے مجھے سن 2000 میں انہی دنوں میں یکم میں کے بعد مجھے گھر سے نکال دیا. بڑے بھائی نے مجھے شادی میں شریک نہ ہونے دیا، چھوٹے بھائی نے مجھے چھوڑ دیا. میرے ماموں جو میری خالہ تھی اور ادھر جو جتنے بھی میرے رشتے دار تھے، میرے جو تایا جان تھے، انہوں نے مجھے بھی 97 میں ہی جائیداد سے آ کر دیا. اس کی سب سے بنیادی وجوہات یہ تھی کہ میرے بہت سے سوالات تھے جن کا وہ جواب نہیں دیتے تھے، الٹا یہ کہتے تھے کہ آپ میں بڑی سی تصویر ہے، تو آپ میں شیطان ہے. کافی دفعہ انہوں نے مجھے وہ جس طرح وہ کرسچن لوگوں میں وہ ہوتا ہے اسے انگلش میں کہتے ہیں ورشپ، پرستش سے مراد کے ڈھولکی لینی ہے، ہارمونیم لینا ہے اور سانگ گانے ہیں بزرگ نکالنے والے. تو انہوں نے کافی دفعہ کوشش کی، مجھے کافی مارا بھی. تو مجھ میں کچھ تھا ہی نہیں. وہ پوچھتے تھے آپ کا نام کیا ہے، تو میں کہتا تھا میرا نام بابر ہے. تو وہ کہتے تھے آپ ابلیس کا نام یوز کرتے ہیں. تو شروع سے ایسے ہی چل رہا تھا، سوال و جواب چل رہے، لیکن سمجھوتا نہیں کر پا رہا تھا. تو پھر میں نے او ٹی ایس میں گیا، اوپن تھیولوجیکل سیمنری میں. تو جب وہاں گیا تو وہاں بھی ابدی پناہ کی تعلیم تھی کہ جو کرسچن گھر میں پیدا ہوئے ہیں وہ سب جنت کے حقدار ہیں، وہ بادشاہی میں جائیں گے. تو وہاں بھی میں نے سوال اٹھایا کہ نہیں یہ غلط ہے. تو وہاں سے بھی مجھے خیر بات کہنا پڑا. اچھا تو پھر میں نے آن لائن بابر بھائی، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ابدی تعلیم کا کنسیپٹ ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ یہ ابدی تعلیم کا کنسیپٹ کیا ہے. اوکے. جب میں گیا نا تو وہ جو پہلی بک تھی تو وہاں تھا یوحنا کی انجیل میں سے ریفرنس تھا کہ یہ میرے لوگ ہیں، ان کو میرے ہاتھوں سے کوئی چھین نہیں سکتا. یہ یسوع مسیح کے الفاظ تھے. تو اس بیس پہ اس بک میں تھا کہ جو مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ نجات یافتہ ہے، وہ اپنی پناہ مل چکی ہے. تو یہ جو تصور تھا یہ کیتھولکزم سے تھا، کیونکہ کیتھولک کی یہ تعلیم تھی کہ جو بھی مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں وہ فادر کے پاس، جس کو وہ حوالہ کوڈ کرتے ہیں، ریفرنس دیتے ہیں کہ پترس کو کہا گیا تھا کہ تو ہماری گدی پہ ہے، جسے وہ گدی نشین مانتے ہیں کہ جس کے تو گناہ معاف کرے گا اس کے معاف ہوں گے، اور جس کے تو معاف نہیں کرے گا اس کے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ جتنے بھی کرسچن پوپ وغیرہ ہیں یا وہ بشپ وغیرہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ اتھارٹی، وہ اختیار ہے کہ ہم گناہ معاف کرتے ہیں، جیسے یسوع مسیح کہتے تھے یا بیٹی یا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو اس بیس پہ اس سیمنری میں، اس مدرسے میں یہ بات تھی کہ آپ اپنے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں، ابدی پناہ کی تعلیم سے میں اتفاق نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں ابدی نجات مل چکی ہے یسوع مسیح کے لہو سے. تو اس لیے ہم جتنے بھی کرسچن لوگ ہیں وہ پیدائشی اس کی بادشاہی کے یعنی کہ جنت کے فردوس کے حقدار ہیں. تو میں نے اس کی بھی مخالفت کی، جس کی وجہ سے
انہوں نے فتویٰ دیا کہ آپ میں بہت بڑا ابلیس ہے. تو میرا ضمیر یا جو میری سوچ تھی وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں تھی کہ کس طرح کوئی انسان پیدائشی طور پر جنت کا حقدار ہو سکتا ہے، جبکہ وہ جو قید و ضوابط ہیں وہ شرع کو فالو نہ کرے تو کس طرح وہ جنت میں جائے گا. چاہے وہ زانی ہو، چاہے وہ چور ہو، چاہے وہ خونی ہو، وہ کہتے تھے کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہیں. تو وہ یوحنا کا جو خط ہے پہلا، اس کے دوسرے باب میں ہے کہ پہلی آیت میں کہ اے میرے بچوں میں چاہتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو. اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو باپ کے پاس ہمارا ایسا مددگار ہے، یہ یسوع مسیح راست باز، جو ہماری بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کی شفاعت کرتا ہے. اگر ہم گناہ کرتے بھی ہیں تو یسوع آسمان پہ ہے اور وہ ہمارے گناہوں کی شفاعت کرتا ہے، اس لیے ہمیں ابدی نجات مل چکی ہے. لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تھا اور جس کی وجہ سے مجھے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تو آج یہ پوری دنیا میں وہ جتنے بھی کرسچن ہیں، خصوصی طور پر یورپ اور انگلینڈ اور امریکہ، انگلینڈ اور امریکہ میں سب سے زیادہ تعداد پروٹیسٹنٹ ہے، وہ بھی ابدی پناہ کو مانتے ہیں. اور یورپ میں جو سب سے زیادہ تعداد ہے وہ رومن کیتھولک اور آرتھوڈاکس کی ہے، وہ بھی ابدی پناہ کی تعلیم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جتنے بھی مسیحی لوگ ہیں وہ پیدائشی نجات یافتہ ہیں. یہ ابدی پناہ کا ایک صبر ہے جو پوری سب سے زیادہ کرسچن لوگوں میں پایا جاتا ہے. یہ ہے ابدی پناہ. بابر بھائی، کیا اس ابدی پناہ یا ابدی تعلیم کے اوپر کوئی اناجیل اربع میں سے بھی ان کے پاس دلیل ہے یا صرف یہ خطی ہے؟ ہاں، ان کے پاس کافی دلائل ہیں ان کے پاس، کیونکہ وہ پولوس کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں نا. پولوس کہتا ہے نا کہ میرا راستہ بندہ، جہاں سے پروٹیسٹنٹ کلیسیا لوتھرزم یعنی کہ مارٹن لوتھر نے جہاں سے رومیوں کے خط سے یہ حوالہ پڑا کہ میرا راستہ بندہ ایمان سے جتا رہے گا، اگر وہ اس سے ہٹے گا تو میرا دل اس سے خوش نہ ہوگا، کہ صرف نجات کا تعلق صرف ایمان سے ہے. تو پولوس کی جو ساری تعلیم ہے وہ ایمان سے ہے، لیکن پولوس نفی کرتا ہے یسوع مسیح کی تعلیم کی، کیونکہ وہ سارے فضائل بیان کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح کی جتنی تعلیم ہے وہ 38 تماثیل جو کہی گئی ہیں وہ مسائل پر ہیں کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے اور کس طرح ہم نے اپنے آپ کو مقبول بنانا ہے، اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے. تو پولوس نفی کرتا ہے، مگر پولوس کی تعلیم پہ پوری جو سائیت ہے وہ گھومتی ہے. وہ پولوس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ پولوس نے کہہ دیا ہے ایمان سے سب کچھ ہے. اس کو ٹکر دیتا ہے یعقوب. یعقوب کہتا ہے کہ ایمان بغیر ایمان سے مردہ ہے. صحیح. ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے، جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے. تو سارے پولوس کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں کہ وہ پولوس نے کہا ہے کہ نجات یسوع کے پاس ہے، وہ ہمارا ایک سردار کاہن ہے جو اپنا ہی خون لے کر اس پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا تاکہ ہمارا بلکہ پوری دنیا کا کفارہ دے. کفارہ ڈھانپ دینا، تو ہمارے گناہ اس نے ڈھانپ دیے ہیں، تو اس لیے اب ہم جیسی مدد زندگی گزارتے ہیں ہمیں نجات مل چکی ہے. تو نیا اقدامہ خاص کر پولوس کی جو تعلیم ہے وہ تو ساری اسی پہ ہے. اچھا بابر بھائی، دیکھیں، ایک طرف یسوع مسیح کی شخصیت ہے اور دوسری طرف پولوس ہے. تو دنیا عیسائیت یا مسیحیت نے یسوع مسیح کو چھوڑ کر نام تو لیتے ہیں لیکن تعلیمات میں پولوس کو فالو کیوں کر لیا؟ اس کے پیچھے ریزن اور وجہ کیا ہے؟ اس میں آسانی ہے. صحیح. جو ہے یعنی اس کا مطلب اس کے جو بنیادی وجوہات ہے وہ آسانی ہے. ہاں، خواہش نفس ہے کہ وہ آزادی چاہتا ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں، کوئی مجھے پوچھنے والا نہ ہو، کوئی میری باز پرس کرنے والا نہ ہو. تو اس لیے انہوں نے یسوع مسیح کی تعلیمات کو چھوڑ کر پولوس کی تعلیمات کو فالو کیا. بالکل صحیح ہے. یہ اس میں آسانی ہے کہ پولوس خود اپنی ہی نفی کرتا ہے. وہ اگر پہلا کرنتھس کا خط پڑھے نا، پہلا کرنتھیوں 6 باب اس کی 19 اور 20 آیت میں لکھا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے جو تمہیں بسا ہوا ہے اور تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے، تم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہو، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. اور دوسری طرف آگے وہ کہتا ہے کہ میں ایک ایسا کام بخت انسان ہوں، میں نیکی کا ارادہ کرتا ہوں مجھ سے نہیں ہوتی، بدی کا ارادہ نہیں کرتا مجھ سے بدی ہوتی ہے. کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں ادنا کے آدمی کا ہوا ہوں. ایک طرف کہتا ہے کہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں، دوسری طرف کہتا ہے کہ میں گناہ کے آدمی کا ہوں. وہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، مجھ سے اگر کوئی اچھا کام نہیں ہوتا تو کوئی بات نہیں، خیر میرے اندر ارادہ تو موجود ہے. یعنی کہ ساری عیسائیت اس بات پہ ہے کہ اگر اچھا کام کرے یا نہ کرے لیکن ارادہ رکھے اگر اچھا کام نہیں بھی ہوتا.
تو یہ آسانی ہے ہر انسان. تو پولس نے سب سے زیادہ آسانی پیدا کی ہے، اس لیے سارے پولس کو فالو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اس نے روح القدس کی قدرت سے اس کی ہدایت وہ اس کو الہام ہوا اور اس نے یہ سب کچھ لکھا، اس نے ساری ترتیب دی. جبکہ یسوع مسیح کی جو انجیلی خدمت ہے اس میں جو بیانات ہیں یہ ساری ان کی نفی کرتا ہے. تو سارے اس کو فالو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس نے آسانی پیدا کی ہے، تو آسانی کی وجہ سے یہ سب کچھ اس کو فالو کرتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا بابر بھائی یہ بتائیں کہ یہ جو روح القدس کا نام لیتے ہیں یا اناجیل میں لکھا ہوا ہے، تو اس سے مراد آیا جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہے یا کوئی اور ذات ہے؟ نو نو نو، وہ یہ جو الفاظ یوز کرتے ہیں روح القدس کے لیے وہی جو پیدائش کی کتاب میں ذکر ملتا ہے کہ خداوند کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی، وہ سیم الفاظ وہی یوز ہوا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو روح ہے یہ روح خدا ہی ہے، خود خدا ہے. تو اس لیے جو ٹرینٹی بنتی ہے تثلیث اسی سے بناتے ہیں کہ جو روح القدس ہے یہ خدا ہی، یہ کوئی فرشتہ نہیں بلکہ یہ خود خدا ہے جو روح القدس کی صورت میں اس کی شکل میں انسان کو آگاہی دیتا ہے. یعنی اس کا تو مطلب پولس نے بھی یہ اس سے آگاہی دے کر یہ سب جی یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا جب انسانوں سے کلام کرتا ہے یا یسوع مسیح سے کلام کرتا ہے تو خدا ایک روپ دھارتا ہے، اس روپ کو روح القدس کہا جاتا ہے، ایسے ہی ہے؟ ہاں، لیکن اس میں مین پرابلم جو عیسائیت میں جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ روح القدس ہر ایک آدمی سے ہم کلام ہوتے ہیں. جیسے لوگوں نے جوزف سمتھ نے اپنی انجیل لکھی ہے، دوسری جو 4 انجیل ہے اس میں لکھا ہے میں تم سے سچ کہتا ہوں، یسوع سے کہہ رہے ہیں. لیکن وہاں جوزف سمتھ نے لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ روح القدس ہمیں آگاہی دیتا ہے، اب ہم پولوس کی طرح نئی چیزیں لکھ سکتے ہیں. اس طرح پوری دنیا بھری پڑی ہے، جیسے ساؤتھ کوریا ہے، ڈیوڈ جونگے وہ ہوا اور جے روکلی ہوا، تو اس نے بھی بہت سی کتابیں جنت کے بارے میں، دوزخ کے بارے میں اور فردوس بہشت کے بارے میں لکھی. اس نے بڑی نئی چیزیں لکھی اور اس نے دعویٰ کیا کہ یہ روح القدس نے جس طرح پولس رسول کو بتایا، رسولوں کو بتایا، جس طرح انہوں نے اناجیل لکھی اس طرح ہم بھی لکھ رہے ہیں. تو سارے لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، یہ پاک روح نے لکھی ہیں. اس کا مطلب تو اس لیے دن بدن جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے روح القدس کی رہنمائی اور تعلیم حاصل ہے اور میں اس کے بل بوتے پر بولتا ہوں یا اس کے بل بوتے پر لکھ رہا ہوں، لہذا اس کو فالو کرو. ہاں، تو اسی طرح دن بدن نئی نومینیشن اور نئے فیت اور نئے عقیدے، نئی کتابیں اور نئے لوگ سامنے آتے ہیں جو نئی کتب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاک روح نے ہم سے کہا ہے. اس لیے دن بدن جو عیسائیت ہے اس کا جو چہرہ آج کچھ اور ہے، کل کچھ اور ہے، اس طرح ہزاروں سالوں سے وہ بدلتا جا رہا ہے. کیونکہ ہر روز لوگ اٹھ کے کہتے ہیں آج پاک روح نے مجھ سے یہ بات کی، آج پاک روح نے مجھ سے یہ بات کی، آج خدا نے مجھ سے یہ بات کی، آج یسوع نے مجھ سے یہ بات کی. تو ساری جو عیسائیت ہے وہ بنیادی طور پہ اسی طرح چل رہی ہے صدیوں سے. جی صحیح ہو گیا. اچھا عیسائیت یا مسیحیت کے ہاں فرشتوں کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے وحی لانے میں یا رہنمائی کرنے میں، یا پھر ڈائریکٹ خدا روح القدس کی شکل میں یا اس کے روپ میں آ کر ہی رہنمائی کرتا ہے؟ نہیں، ڈائریکٹ روح القدس کی شکل میں ہی ہے. وہ نبیوں میں تھا کہ یسایہ کہتا ہے خداوند کا اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. حزقیہ کہتا ہے خداوند کا کلام، حزقیل کہتا ہے کہ خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا. دانیل کہتا ہے کہ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور خدا نے مجھ سے کہا. وہ وہی تھی. اب عیسائیت میں ایسا یہ نہیں معاملات ہے، وہ سارا روح القدس پہ چل رہا ہے. صحیح. اچھا بابر بھائی یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں یسوع مسیح، تو یسوع کا معنی کیا ہے، یا پھر یسوع کو یسوع کیوں کہتے ہیں؟ ان کے سوری آپ کی بات صاف نہیں آ رہی. جی ریپیٹ کیجیے گا.
یہ رپیٹ کیجئے گا کہ یسوع کو کے لیے لفظ مسیح کے لیے یسوع کا لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یسوع بنیادی طور پہ یہ لفظ ہی غلط ہے، یوشوا ہے۔ اچھا یوشوا، جو اصل لفظ ہے نا عبرانی زبان میں جی یوشوا ہے، تو یہ یسوع جو لفظ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں یشو لفظ کسی حد تک قابل قبول ہے، جیسے انڈیا میں یشو لفظ ہے، تو بنیادی جو اصل لفظ ہے یوشوا ہے، یعنی کہ یہوہ یعنی کہ جو خدا ہے وہ ہماری نجات ہے۔ صحیح صحیح، تو یعنی کہ یہ لفظ بگڑا ہوا ہے اور اس کی بیک ہے یشو یا پھر یوشوا، اور یہ یہوہ خدا سے لیا گیا، ایسے ہی ہے؟ ہاں یوشوا صحیح ہے۔ تو دنیا عیسائیت جب بطور وہاں سے لیا، جی ٹھیک ہے، دنیا عیسائیت جب بطور خدا اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمارے نزدیک ہے، تو ان کو جب پکارتے ہیں تو آیا یسوع مسیح کے نام سے ہی پکارتے ہیں یا کوئی اس کے لیے الگ سے نام تجویز کیا ہوا ہے انہوں نے؟ جی آواز آ رہی ہے بابا جی؟ جی ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ جس طرح ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ استعمال کرتے ہیں، تو آیا یہ خدا کے لیے کوئی الگ سے لفظ استعمال کرتے ہیں یا نہیں، کہ یسوع مسیح کے طور پر ہی استعمال کرتے ہیں؟ یہاں تین الفاظ ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس۔ بنیادی طور پہ یہ الفاظ کسی خطوط میں اور پوری اناجیل میں نئے عہد نامہ میں کہیں بھی یہ یوز نہیں ہوا، صرف یوز ہوا ہے خدا باپ، بیٹا اور روح القدس۔ یہ 1500 سال پہلے اس کو انہوں نے اس میں شامل کیا اور تثلیث کا جو تصور تھا وہ پیدا کر دیا۔ جو خدا ہے یہ تو بنیادی طور پہ فارسی زبان کا لفظ ہے، جس کو کچھ الفاظ کو حافظ کر کے مذہب کر کے ان کو خدا آیا ہے، یہ لفظ گاڈ سے لیا گیا ہے۔ صحیح، اور گاڈ جو لفظ ہے وہ بڑی جی والا، وہ یہوہ سے لیا گیا ہے۔ جی ان تینوں کے جو معنی ہیں وہ تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، اور یہوہ غالباً دوسرے تیسرے باب میں یوز ہوا ہے پیدائش کی کتاب میں، جو بائبل کی پہلی کتاب ہے، کہ بطور خالق و خدا کو تصور پیش کیا گیا ہے۔ تو یہوہ کا مطلب ہی ہے کریٹر۔ تو انگلش ڈکشنری کا جو بڑی جی والا ہے اس کا بھی مطلب جو ہے نا وہ لغوی مطلب ہے سیلف کریٹ، یعنی کہ وہ جسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ تو خدا کا میں یعنی کہ وہ اصل لفظ خود آئے تو اس میں حذف کر کے تو خدا بنا ہے، یعنی کہ جس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا وہ خدا ہے۔ گاڈ بھی وہ ہے جو سیلف کریٹ ہے، یعنی کہ وہ خود اس کو کسی نے تخلیق نہیں کیا، یعنی کہ وہ اس کی ساری کریشن ہے، تو وہ کریٹر ہے اور اسے کسی نے تخلیق نہیں کیا۔ یہ کا مطلب ہے کہ پیدا کرنے والا۔ تو جو پہلی دفعہ جو لفظ یوز ہوا ہے یہاں وہ اردو میں تو نہیں آیا ہے کہ خدا خالق ہے، تو جو لفظ یوز ہوا ہے یسوع مسیح کے لیے وہ کہیں بھی خدا نہیں، خداوند ہوا ہے جو لارڈ ہے، یعنی کہ کیا آواز آ رہی ہے آپ تک؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی وہی الفاظ یوز ہوا ہے، تو وہی یسوع مسیح کے لیے ہوا ہے، تو دونوں سیم ہی الفاظ ہیں، جس کا مطلب ہے خداوند یا آقا۔ جی ٹھیک ہو گیا، تو خداوند کا مطلب ہی آقا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا بابر بھائی، تو کہیں بھی خدا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ہاں جب کوئی اچھی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر سبحان اللہ، ماشاء اللہ کہتے ہیں، تو عیسائی لوگ کہتے ہیں ہیلولیا، تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی جی،
الحمدللہ. اچھا، یہ نہیں، یہ حمدیہ لفظ ہیں. ہاں تو اس کا ماخذ کیا؟ یہ عبرانی زبان کا. اچھا اچھا، اس کا جو ہے یہ بنیادی طور جو ہے یہ فرشتوں کا نعرہ ہے بنیادی طور پہ. صحیح صحیح. تو آیا اس کہ وہ ہاللویا یعنی کہ الحمدللہ یعنی کہ جی ہاں، اس کا کوئی بائبل میں حکم بھی موجود ہے، کوئی لفظ بھی وہاں پر موجود ہیں کہ خدا نے کہا ہو کہ یہ فرشتوں کا ہاں حمدیہ؟ جی جی ہاں ہاں مکاشفہ کی کتاب میں وہ باب یا ریفرنس میں آپ کو بھیج دوں گا اس کی آیت. یہ مکاشفہ جو آخری ریولیشن ہے اس میں یہ الفاظ یوز ہوا ہے کہ فرشتوں کا یہ نعرہ ہے. اس کو ہی انہوں نے یوز کیا ہے یہودیوں نے اور کرسچن لوگوں نے، کیونکہ یہ لفظ ہلل سے لیا گیا ہے. تو یہ سب سے زیادہ جو پرستش کے لیے یا ہم دوستوں کے لیے جو لفظ یوز ہوا ہے، سب سے زیادہ جو بائبل میں پرانے اور نئے احکام میں یوز ہوا ہے وہ لفظ ہلل ہے. وہ تو یہ اس سے نکلا ہوا لفظ ہے ہاللویا یعنی کہ الحمدللہ پریز دی لارڈ، خدا کی تعریف ہو، خداوند کی تعریف ہو، جی پریز گاڈ یا پریز دی لارڈ. جی، ٹھیک ہو گیا. اچھا بابر بھائی، یہ بتائیے گا کہ پادری کسے کہتے ہیں، اپالوجسٹ کسے کہتے ہیں، پوپ کسے کہتے ہیں، اور بشپ کسے کہتے ہیں؟ اصل میں جو پلوس نے دی ہے نا، یسوع مسیح نے کوئی بھی ایسی خدمت نہیں دی ہے. وہ اس نے کہا تھا کہ میری میں تم کو آدم گیر بناؤں گا، یعنی کہ وہ ماہی گیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں تم کو آدم گیر بناؤں گا. یہ جو 5 خدمتیں ہیں یہ پلوس نے دی ہیں، جس میں مبشر تھے، ایونجلزم کرنے والے ایونجلسٹ ہو گئے، نگہبان تھے، معلم تھے. تو یہ 5 خدمتیں جو دی ہیں یہ پلوس نے دی ہیں. ان کا یسوع مسیح کی زندگی سے یا یسوع مسیح کی جو نہیں ہے، یہ جو 5 خدمتیں دی ہیں یہ انہوں نے دی ہیں. رہی بات یہ جو بشپ ہے، یہ جو پوپ ہے، یہ جو کریشن ہے یہ ساری ان کی ہے پادریوں کی، تو کیتھولک کی ہے. پوپ سب سے بڑا ہوتا ہے، اس سے چھوٹا بشپ ہوتا ہے. تو پوپ پوری دنیا کے لیے ہوتا ہے، جو بشپ ہوتا ہے وہ ایک ملک کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سسٹم ان سے پہلے شروع ہوا، لیکن جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ جو بشپ پوپ ہیں اور فادر ہیں اور سسٹرز ہیں یا مدرز ہیں یہ کیتھولک میں ہیں. لیکن جو پروٹیسٹنٹ ہیں ان میں 2 ہی ہیں صرف، اونلی ایک ایلڈر ہے جنہیں کہتے ہیں بزرگ، تو یا پادری. اور پادری کا جو ہے اس کا لفظ وہ ہے اس کا، تو پاسٹر بھی اوپر لیا نکلا ہے جو بائبل سے بنیادی طور پہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے. وہ یعنی کہ اصطلاحی طور پہ یوز کیے گئے ہیں، لیکن یسوع مسیح ایسی کوئی تعلیم دیکھ نہیں گیا انجیل میں. یہ پلوس کی کریشن ہے، اس نے جی. اگر ہم اسے اسٹیٹس کے اعتبار سے دیکھنا چاہیں کہ جس طرح ہمارے مسلمانوں میں مولوی صاحب ہوتے ہیں، یعنی جو بھی مسجد کا امام ہے وہ مولوی صاحب ہے، لیکن حافظ ہوتا ہے جی اسے کہتے ہیں جو قرآن پاک کا حافظ ہو، قاری اسے کہتے ہیں جو تجوید کے ساتھ پڑھنا جانتا ہو، اور عالم یا مولانا ایسے نہیں ہے. جی حافظ ہونا ہے جاتے ہیں، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آج بھی اور شروع سے بھی ایسا ہے کہ وداؤٹ سینڈری یعنی بغیر کسی مدرسے کے گئے یہاں بھی ابھی بھی اور شروع سے ایسا چل رہا ہے کہ بہت سے پاسٹرز اور بہت سے مبشر کیے جاتے ہیں، آرڈینیشن کر دیا جاتا ہے. اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی نماز امامت کرنا چاہتا ہے تو اس کی داڑھی ہونی چاہیے سنت رسول کے مطابق، یہاں وہ حافظ قرآن ہونا چاہیے. یہاں کچھ ایسا نہیں. یہ بھی جو کیا گیا ہے یہ بھی اپنی طرف سے جو یہاں مسلک ہے کرسچن لوگوں کے، انہوں نے اپنے ترتیب بنائے. اچھا جی.
جی میری اگر آواز جی کلیئر ہو گیا؟ آپ کو آواز آ رہی تھی؟ جی جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز. تو کیا جس طرح مسلمانوں میں کئی سارے فرقے ہیں. بابر بھائی آواز آ رہی ہے، ایک سوال کرنا ہے آپ سے. جی سر. جی کیجیے حارث بھائی، کیجیے سوال. سوال یہ ہے یعنی کہ جو روح القدس کی طرف سے آتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں نا کہ روحیہ کے ذریعے وہ ہدایت لیتے ہیں، پولس نے کہا ہے، تو وہ اس دعوے کی تصدیق کیسے کرتے ہیں؟ وہ انہوں نے جتنی بھی بکس ہیں، رالمانی نے ایک بہت بڑی بک لکھی ہے چرواہے کا سا، تو وہ بھی اور جتنے بھی کرسچن اسکالرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی نبوت کرتا ہے یا کوئی بات بتاتا ہے تو ہم نے اسے اگر پرکھنا ہے تو ہم کلام میں. لیکن یہ جو نئے پروٹیسٹنٹ لوگ ہیں وہ اس بات پہ متفق ہیں، اور پوری دنیا کے کرسچن اس بات پہ متفق ہیں، لیکن جو ابھی آئے ہیں ون ایس جو تحیدی کرسچن ہیں، جو اونلی جیسس کہتے ہیں کہ صرف یسوع ہی سب کچھ ہے، روح کاملہ روح القدس کچھ نہیں ہے اور نہ ہی خدا ہے، سب کچھ وہی ہے، وہ اس بات کی نفی کرتے ہیں. جو دوسرے ہیں پرانے ہیں کیتھولکزم یا پروٹیسٹنٹ لوتھرزم والے، وہ کہتے ہیں کہ روح ہمیں وہی بتاتا ہے جو ہم نے حفظ کیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہمیں کلام کے ذریعے پرکھنا ہے. دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، کلام کے نہیں ہے، روح ہمیں نئی باتیں سکھاتا ہے. اس کا کوئی خاص کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کے ذریعے وہ ناپ سکے گی الہامیہ غیر الہامیہ. اسی وجہ سے آج کرسچن لوگ، خاص کر میری جو فیملی ہے کئی سالوں سے، وہ روحانی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے، ادبی اور اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے میری ماں اور بھائی شروع سے منحرف ہے ان باتوں سے، جن کی وجہ سے ان کے اپنے ذاتی گھرانوں میں بھی کافی مشکلات ہیں. یہ جو کنسیپٹ ہے کہ روح القدس میں آگاہی کرتا ہے، تو یہ جھوٹ ہے. اچھا، تو یہ بات یہ ہے کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے، پولس نے یہ تخلیق کیا ہے، تثلیث، عقیدہ کفارہ اور جو دیگر عقائد ہیں، اس کی اس نے بنیاد خود رکھی ہے. اگر ایسا ہے تو یہ جو یسوع کی خود کی تعلیمات ہیں تو اس سے مطابقت رکھتا ہے کہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا؟ بالکل نہیں رکھتا، کیونکہ وہ نفی کرتا ہے. صرف یسوع کے ساتھ جو مطابقت رکھتا ہے وہ یعقوب کا کھاتا ہے، وہ سیم یسوع کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے. اسی وجہ سے جب وہ بائبل ترتیب دینے لگے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ یعقوب کا کھاتا نکال دیا جائے، کیونکہ وہ یسوع کے ساتھ مطابقت تھی اور پولس کو نفی کرتا تھا. اس لیے اس پر زور دیا گیا تھا کہ یعقوب کا کھاتا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اعمال پر زور دیتا ہے کہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہے. یعنی کہ وہ اسلام میں ہی نہیں کہ ایمان کے بغیر ایمان ادھورا ہے. تو یعقوب کرتا ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ یعقوب ان کا شاگرد تھا، پولس ان کا شاگرد نہیں تھا. مرکز کی انجیل بھی پولس کے شاگرد نہیں لکھی. تو یہ ہے کہ پولس کے جو خطوط ہیں ان کو عیسائیت کا بڑا حصہ اس کا مطلب کہ کیوں بنایا گیا ہے، جبکہ جو یسوع کے جو اصل حواری ہیں ان کی تعلیمات کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، تو ان کے نزدیک ان کا کیا ریزن ہے؟ یہ جو چھوٹ جن کے پاس ہے نا، جنہوں نے آزادی کو ایکسپٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ پولس نے روح القدس کی ہدایت سے اور الہام سے لکھا ہے. لیکن جو دوسرے کرسچن ہیں وہ اسے رد کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو ہے اس نے اپنے پاس سے یہ سارا کچھ کر دیا. جی بابر بھائی، کیا ان کا جو کرسچن اسکالر ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی. جی میں عرض کر رہا تھا کہ کیا عیسائیوں کا، مسیحیوں کا عقیدہ تثلیث بائبل سے ثابت ہے یا نہیں؟ جیسے میرے یورپ میں بہت سے دوست ہیں پاکستان سے باہر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پولس رسول نے ایز اے یہودی ایجنٹ ہو کے یہ سارا معاملات کو فٹ کیا تھا. جی بابر بھائی، میں پوچھ رہا تھا کہ کیا عقیدہ تثلیث پر کوئی دلیل واضح طور پر اور مترشح انداز میں بائبل میں موجود ہے یا نہیں؟ جی اب آ رہی ہے آواز. ہلو، جی 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 آ رہی ہے آواز. جو
سیلیبریٹ کے بعد 7 جنوری کو کریں گے، تو اس کے بعد وہ نیا سال ان کا میں بڑا پریشان ہوں. میں نے کہا یار ہم سنتے ہیں کہ یہ تھی ان کو خدا کو یہ ایک خدا کیسے کہہ رہے ہیں؟ ایک کو 3 کا کیا مطلب کہ تھوڑا سا نا کیا ہے چکر کیسے دیتے ہیں؟ ہندو کتب ہے ان کی، ان میں بھی ایک ہی بھگوان ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کروڑوں ہیں یہ اس کے روپ ہے. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پہ ایک ہی خدا کو مان کہ وہ ایک ہے، لیکن وہ علیحدہ ہے لیکن یہ ایک ہی ہے. یہ سمجھ لے کہ یہ ایک صاف لفظوں میں ہے کہ ہندوازم کا ایک تصور ہے. بھگوان ایک ہے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جو برہم دیو تھا اس نے سرشٹی رچی تھی، کائنات بنائی تھی، تو اس سے بعد میں وہ مہادیو، رام، کرشنا، ہنومان وغیرہ جو جتنے ان کی ہے وہ سارے اس میں سے نکلے ہیں. تو یہ تو بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہ تو توحید کے خلاف ہے. مطلب جب جسم مختلف ہو گئے ان کے تو پھر تو یہ توحید کے منافی ہے. بات ہاں نہیں نا، تصور وہ جو تھا وہ 1500 سال پہلے جب یہ رومی جو یونانی لوگ تھے وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے، ان کو امپریس کرنے کے لیے سادہ لفظوں میں آپ آسانی سے یہ ایسے سمجھ جائیں گے کہ جو قائد اعظم محمد علی جناح تھے وہ 25 دسمبر کو پیدا نہیں ہوئے. تو 25 دسمبر کو چھٹی دینے کے لیے، کرسچن لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، یورپ کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، امریکہ اور انگلینڈ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے قائد اعظم محمد علی کیا تھا کہ اسلامی لوگ اس بات پہ اعتراض شاید قبول کی، ان کو ڈائریکٹ ہی پادری بنا دیا گیا، اور ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے یہ سارا معاملات کیا کیونکہ وہ 3 خداؤں کو مانتے تھے. وہ یہی تصور انہوں نے یہاں پیدا کر دیا کہ یہ بھی 3 خدا وہ ہی ہیں. جو عیسائیت بات کریں اسی طرح یہ جو کرسمس ہے اسی طرح یہ رکھا گیا تھا کیونکہ وہ بال دیوتا تھا، اس کی بیوی استارات تھی، اس کا بیٹا وہ سورج دیوتا تھا. وہ 25 دسمبر اس کا بھی تھا تو جشن کا دن تھا، شراب پینے وغیرہ کرنے کا. تو انہوں نے ان کو خوش کیونکہ ساتھ میں تو ایک کیونکہ انہوں نے اس نے اتنی دے دی. اگر کوئی کرسچن لوگ پاکستان میں ہیں تو وہی کہہ سکتے ہیں کچھ ادب ہے یا انہوں میں خود غیرت کہہ سکتے ہیں، ریاوی لحاظ سے، روحانی لحاظ سے حیا ہے. تو مسلم لوگوں کی وجہ سے اگر آپ پاکستان سے دنیا کسی کونے میں چلے جائیں تو آپ کو وہاں کرسچن لوگوں کا اور تو جس طرح ہمارے یہاں کہہ لیں کہ شیعہ سن کافی ہے، ایک دوسرے کو کافر ہے کہتے ہیں. ہاں وہ کیتھولک تو جو ان کا جو بنیادی عقیدہ ہے جسے کہتے ہیں ایمان کا اقرار، تو انہوں نے اینڈ میں آتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی، جسم کے جیتنے اور ہمیشہ کی زندگی، یعنی کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں. جو آخری الفاظ ہیں جو عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے کرسچن لوگوں کا کہ میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی، کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، ہمیشہ کی زندگی، کہ مجھے ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، میں جنتی ہوں. اور پاک کل کلیسیا کہتے ہیں پروٹیسٹنٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیتھولک کلیسیا
ہم صرف ایکسیپٹ کرتے ہیں کیتھولک کلیسیا کو، صرف یہ کلیسیا یعنی کہ چرچ ہے، یعنی کہ یہ خدا کے لوگ ہیں، یہ جنتی ہیں، باقی سارے وہ ان کو کرسچن ہی تصور نہیں کرتے۔ میں ملیشیا میں تقریباً 14-15 چرچ میں میرا وزٹ تھا، ان کافی چرچوں نے مجھے چرچ میں میرے پاس پادری کی 2 ڈگریاں تھی، آرڈینیشن لیٹر تھا، تھارڈی لیٹر تھا، پاسپورٹ کارڈ تھا، میرے پاسپورٹ پہ کرسچن تھا، انہوں نے مجھے چرچ میں انٹری کرنے نہیں دی، انہوں نے کہا کہ نہیں۔ لیکن باقی یاد رکھیں تو اسلام کا اور ان کا زمین سامان کا فرق ہے اس میں۔ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے یوئل نے کہا تھا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گے، تو پلوس کہا گیا ہے کہ ایک نبی کی خدمت ہے، تو اس لیے انڈیا میں پاکستان کے باہر گوگل پہ سرچ کریں، فیس بک پہ سرچ کریں، بہت سے لوگوں کے ساتھ نبی لکھا ہوگا کہ یہ نبی ہے۔ مطلب کہ ان کے نزدیک جو بھی تبلیغ کرے گا وہ نبی ہوگا؟ نبی ہوگا، ان کو الہام آتا ہے، ان کو روح القدس گائیڈ کرتا ہے، اس لیے وہ نئی کتابیں لکھ سکتا ہے، وہ پلوس کی طرح وہ کر سکتا ہے جو پلوس نے کیا۔ مطلب کہ وہ خود اشارے بن سکتے ہیں شریعت کے؟ سارے وہ بنیں گے۔ تو پاکستان میں وہ کوئی بندہ بھی اوپر اپنے ختم نبوت کی وجہ سے نبی لفظ یوز نہیں کرتا، بلکہ پوری افریقہ میں، پورے یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں، یہاں تک کہ یہاں انڈیا میں بھی لفظ نبی اپنے ساتھ یوز کرتے ہیں پادری۔ تو کیا کسی ایسے جو آج کل آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی نبی لفظ استعمال کر سکتا ہے، کیا کسی نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے یا کوئی کتاب پیش کی ہے عوام کو کہ جس کو کہا ہو کہ بھئی اب میری بات مانو؟ پاکستان میں تو ایسا نہیں ہے، لیکن انڈیا میں بلوندر ہے، وہ اپنے ساتھ پرافٹ لگاتا ہے اور اس نے بہت سی پیشن گوئیاں کی ہیں۔ نبوت کا مطلب یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، یہ بات پوری ہوگی۔ تو انڈیا میں کافی ہیں، تو یورپ تو ان سے بھرا ہوا ہے، تو امریکہ بھی بھرا ہوا ہے، انگلینڈ بھی بھرا ہوا ہے۔ تو یہ جو جے روکلی ہے، تو اس نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، اور اتنی کتابیں، اتنی لمبے چوڑے انہوں نے اپنے یوٹیوب پہ بھی بیان دیے ہوئے ہیں کہ وہ سوچ سمجھ سے باہر ہیں، ان کا بائبل سے دور دور تک تعلق نہیں، اور اس کے پیروکار یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی ہے، تو جو اس نے نبوت کی ہے، جو کچھ اس نے لکھ دیا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو ڈیوڈ یونگیچو جو کورین تھا، اس کا بھی ایسا تھا، بینین کا بھی ایسا تھا، تو جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کا ایسا ہے، رالف مہانی کا بھی ایسا تھا۔ تو پاکستان میں بس صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا میں انہیں ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں وہ نبی نئی کتابیں لکھے، نبوت کرتے ہیں، جیسے جوزف سمتھ، اگر تو آپ گوگل پہ لکھیں یا میپ پہ لیں مورمن چرچز، تو یورپ بڑا بڑا ہے ان چرچوں سے، وہ بائبل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ان کا جو نبی تھا جوزف سمتھ، اس نے اپنی انجیل لکھی۔ پاکستان میں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں ان کے کافی لوگ ہیں، گجرانوالے میں بھی ہیں، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے، جوزف سمتھ نے جو انجیل لکھی ہے، جو نبوت اس نے کی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر مسیحی مذہب یہ شتر بے مہار ہے، جدھر منہ اٹھا کے چل پڑے۔ یعنی کسی کوئی حد بندی نہیں۔ سید میں اس چیز کی سمجھ لیں کہ پوری دنیا کا، میری تحقیق یہ کہتی ہے، 41 سال عمر، 28 سال میرا ایکسپیرینس ہے۔ تو آج بھی میری کچھ پاسٹر سے بات ہو رہی تھی کہ یار یہ دنیا کا ماڈرن، دنیا کا دوسرا ماڈرن ہندوازم ہے، یعنی کہ یہ ماڈرن ہندوازم ہے جو دنیا میں دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، جس کا سچائی سے، حقیقت سے ہر آدمی نبی ہے۔ بابر بھائی ایک سوال ہے کہ یسوع نے پہاڑی پر تو اپنے حواریوں کو منع کر دیا تھا کہ تم نے تبلیغ نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ جو آج کی عیسائیت ہے، جو آج کی جو ہے، یہ پھر مبلغ کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اصل میں اس میں 2 ریفرنس ہیں، ایک میں انہوں نے منع کیا تھا، دوسرے میں اجازت دے دی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک کنانی عورت آئی، انہوں نے شفا کی اپیل کی، تو انہوں نے کہا کہ مناسب نہیں کہ لڑکوں کی روٹی کتوں کو دی جائے، تو کتے کہا گیا تھا غیر اقوام کو اور بیٹے کہا گیا تھا یہودیوں کو۔
جب ہم متی کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پڑھتے ہیں کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، وہ اپنے لوگوں کو اس نے کہا تھا کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ یسوع نے شاگردوں کو منع کیا تھا، وہ اپنا کیا؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی۔ وہ اپنوں کے پاس گیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ وہ یہودیوں کے لیے آیا تھا، تو یہودیوں کا ہی بادشاہ بن کے یہودیوں کا ہی نبی بن کے آیا تھا، لیکن جب یہودیوں نے قبول نہ کیا تو پھر اس نے اپنے شاگردوں کو کہا اب تم سامریا اور یروشلم سے اور پورے یہودیہ اور پوری دنیا میں جا کے انجیل کی منادی کرو۔ پہلے منع کر دیا گیا تھا۔ اچھا بابر بھائی، ہاں جی، یہ جو عیسائیت ہے، آج کے دور کے جو عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب کو عالمی مذہب کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا انٹرنیشنل مذہب ہے، دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ گوگل پہ یہ اگر سرچ کریں تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت آئے گا، لیکن یہ غلط ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا مذہب بنیادی طور پہ اسلام ہے، اس کی کوئی وجوہات ہے۔ وہ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل مذہب ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنوں کے ساتھ بھی اور غیروں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرو، لیکن یہ کہتے ہیں کہ تم غیر اقوام کو کتے کہا گیا ہے یا ان کے ساتھ کہہ لیں کہ ہمدردی کا نہیں کہا گیا، تو پھر یہ کیسے عالمی کہہ لیں کہ مذہب ہو سکتا ہے؟ اصل میں بنیادی طور پہ جو دو آیات ہے نا، ایک میں منع کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں دو تین جو تماثیل ہیں وہ بھی پیش کی گئی ہیں، جس میں کہ وہ پاکستان کی کے بارے میں ہے، خاص کر وہ ضیافت کے بارے میں ہے۔ اس نے اپنوں کو بلایا اور کوئی بھی وہاں شریک نہ ہوا، پھر وہ نے گلی موڑوں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، تو وہ تفصیل بھی اس کے بارے میں تھی۔ تو انہوں نے صاف کہا کہ اب تم جا کر انجیل کی منادی کرو کہ کوئی یہودیوں نے مجھے قبول نہیں کیا، اب جیسے بھی لوگ آتے ہیں ان کو آنے دو۔ تو اس لحاظ سے وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا مذہب ہے، لیکن ایک ان کا خدا اور ایک ان کا نبی۔ تو دنیا میں صرف اسلام ایک واحد مذہب ہے جو ان تین باتوں پہ ظاہر، ان پہ چاہے جتنے بھی ان کے اختلافات ہیں وہ ایک جگہ، لیکن یہ تین باتوں پہ متفق ہیں۔ ایک ہی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ان کے روزے ایک جیسے ہیں، نماز آگے پیچھے ٹائم کا تھوڑا بہت فرق ہے تو علیحدہ ہے، لیکن نماز سب کی 5 ہیں۔ تو اس لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا جو بلیف سسٹم ہے یا بڑا جو ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ جو لوگ بائبل کو ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ عیسائیت سے خارج ہیں۔ جو لوگ یسوع مسیح کو نبی نہیں مانتے وہ بھی عیسائیت سے خارج ہیں، جو اسے خدا مانتے ہیں وہ بھی عیسائیت سے خارج ہیں۔ تو اگر اس کی نارمل لوگوں کو اور دنیا کے سارے پبلکرس لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، تو اگر ان کو نفی کر دیا جائے عیسائیت سے، تو تھوڑے کم لوگ رہ جائیں گے، صرف پروٹیسٹنٹ اور رہ جائیں گے کیتھولکزم، تو وہ اسلام تو ان سے کہیں بڑا ہے۔ تو اس لیے اس لحاظ سے اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، کیونکہ وہ تینوں باتوں پہ متفق ہیں۔ آپ ان کے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ علیحدہ، لیکن اسلام اس لحاظ سے سب سے بڑا مذہب ہے۔ اچھا بابر بھائی دیکھیں، اسلام 3 بنیادی ایک ہے، کن عقائد کی بنیاد پر ہے؟ رسولوں کا عقیدہ، جس پہ یہ چل رہے ہیں، وہ شروع ہوتا ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں قادر مطلق باپ پہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور ایمان رکھتا ہوں اس کے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح پر، جو پاک روح کی قدرت سے پیدا ہوا، وہ مرا، دفن ہوا اور جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا اور خدا باپ کی دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، جہاں سے پھر وہ آئے گا زندوں اور مردوں کی قیامت کرنے کے لیے۔ میں ایمان رکھتا ہوں پاک روح پر، پاک جسم کی گناہوں کی معافی، جسم کے جی اٹھنے اور ہمیشہ کی زندگی پر۔ تو یہ جو تینوں ہیں، دنیا کے جتنے بھی زیادہ تر جو مسیحی ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہے، اس کا بیٹا ہے، تو اس کے مرنے پر، جی اٹھنے اور واپس آنے پر اور اس قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ مجھے گناہوں کی معافی مل گئی ہے
تو میں ایک دن جی اٹھوں گا اور میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن چکا ہوں پہلے. یہ سارا ان کا ایک ہی عقیدہ ہے. اگر 19-20 ہے تو لیکن سیم یہی ہے. اچھا یہ خدا کا بیٹا حقیقی مجازی لگا؟ پہلے تو حقیقی طور پہ مانتے تھے لیکن جب سے لوگ بادشاہ ہو گئے ہیں وہ اب لفظ یوز کر رہے ہیں اس لیکن بنیادی طور پہ جو کنسیپٹ آیا تھا یہ یونان سے آیا تھا اور یونانیوں کی طرف سے اور رومیوں کی طرف سے یہ آیا تھا کیونکہ وہ آپ ہرکولس کو جانتے ہیں کیونکہ جہاں سے یہ سرکاری مذہب ہوا تھا وہاں یہ تصور کیا جاتا ہے اور یہی وہاں رکھا اب تک رکھا جاتا ہے کہ جو جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں اور جتنے بھی دیوی اور دیوتا پیدا ہوتے ہیں وہ جو روحانی قوت ہوتی ہے وہ عورت کے ساتھ آ کے مباشرت کر I'm very surprised to hear your debates and pray for your good futures. May you succeed in every cause of life. Thanks to giving us your precious time. Thank you. God bless you. جی I am a student of Mufti Dr. Hussain. جی بابر بھائی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی. جی سر. بارک اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً آج کی نشست میں آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے اور آپ کو سلامتی عطا فرمائے. سر بہت شکریہ آپ کی محبت کا شکریہ. جی بارک اللہ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جی انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ نکلے حق کی راہ پہ. جی اللہ تعالیٰ آپ کو حق پر قائم رکھے اور آپ کو سلامتی نصیب فرمائے. جی آمین آمین. جی ٹھیک ہے جی. کلاس کا وقت اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے تو اجازت چاہتے ہیں. انشاءاللہ کل چھٹی ہوگی کلاس سے، کل جمعہ کی وجہ سے، اور انشاءاللہ ہفتے والے دن ہماری کلاس ہوگی. تو یہ جو اس وقت ہمارے ساتھی موجود ہیں وہ تو بابر بھائی جا چکے ہیں کلاس سے. تو کوئی بات شیئر کرنا چاہیں یا کچھ پوچھنا چاہیں یا کوئی کومنٹ پاس کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کریں گے. کیوں بھی حارث بھائی ٹھیک ہو گیا؟ یار